کہتا ہے جی کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے میراث کا حصہ مانگنے کے لیے حضرت ابو بکر کے پاس آئی تھی اور حضرت ابو بکر نے انکار کر دیا۔ بالکل ٹھیک ہے، صحیح حدیث ہے۔ جواب دینے سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ حضرت ابو بکر کے پاس کیوں آئی تھی؟ تمہیں سمجھ نہیں آئی شاید بات؟ بھائی حضرت ابو بکر کو خلیفہ مانا تو درخواست لے کے آئی نا۔ اگر وہ خلیفہ ہی نہ مانتی تو درخواست کیوں دیتی؟ پہلے تم خلیفہ تو مانو، اگلا جواب ہم بعد میں دیں گے۔ اور ابو بکر نے انکار نہیں کیا، یہ جھوٹ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سیدہ میں نے تو اپنا مال، متاع، تن، من، دھن، بیٹی سب تیرے ابے کے نام پہ قربان کر دی، میں تمہارا حق کیسے روک سکتا ہوں؟ لیکن تیرے ابے کی وصیت ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث دینارا ولا درہما ما ترکناہ فہو صدقۃ، ان کا میراث ہوتا ہی نہیں۔ تو جب نبی نے منع کیا تو میں کیسے دے سکتا ہوں؟ اچھا آپ ایسا کریں کہ چلو ٹھنڈے دل سے، حضرت ابو بکر نے نہیں دیا، حضرت عمر نے نہیں، حضرت علی نے دے دیا۔ حضرت علی بھی تو خلیفہ بنے تھے نا، اپنی خلافت میں انہوں نے دیا بی بی فاطمہ کا اور باقی رشتہ داروں کا حق۔ ایک شیعہ نے بڑا معقول اعتراض کیا۔ دیکھو معقول بات تو سب کی ہوتی ہے، شیعہ ہو یا کوئی ہو۔ میں نے جب یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی حضرت کس کو دیتے؟ بی بی فاطمہ تو فوت ہو گئی، زندہ ہوتی تو دیتے۔ میں نے کہا میراث جو ہے صرف بی بی فاطمہ کا تھا، فضل عباس کا حصہ کون دے گا؟ اگر نبی کا میراث ہے تو پھر بیویوں کا حصہ کون دے گا؟ وہ کیوں نہیں دیا علی نے؟ اگر اتنوں کا حصہ نعوذ باللہ علی نے نہیں دیا اور خلافت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو صرف بی بی فاطمہ کو وہ کر نہیں دیا تو ان کی خلافت میں کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر وہ ٹھنڈا ہو، سمجھ آ گئی اس کو بھی مسئلہ تو ٹھیک ہے۔